بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسرائیلی ٹینکس لڑائی کے بعد غزہ کے علاقوں سے واپس، ہوائی حملے جاری، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8300۔ غزہ سے راکٹ حملے، حزب اللہ نے سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، جنگ کا نیا مرحلہ۔ سیکیورٹی کونسل میں یو اے ای کی نئی قرارداد، جنگ میں انسانی وقفے کا مطالبہ، کملا ہیرس نے کہا اسرائیل کی مدد کے لیے سپاہی نہیں بھیجیں گے۔ غزہ میں 33 امدادی ٹرکس داخل، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا سینکڑوں مریض ہاسپٹل میں پھنسے ہوئے ہیں، فلسطینی گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ 7 اکتوبر کا حملہ کئی برسوں کے ظلم کا نتیجہ تھا، امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا تو جنگ کے نئے محاذ کھلیں گے، ایران نے دی وارننگ۔ سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی ٹیلی فون پر بات چیت، غزہ میں انسانی مدد اور حملے روکنے پر زور۔ منیش سسودیا جیل سے نہیں چھوٹیں گے، سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواست رد کر دی۔ میدک رکن پارلیمنٹ پر دوباک میں مہم کے دوران چاقو سے حملہ، کے سی آر نے کہا مجھ پر حملہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس غزہ کے بعض علاقوں میں لڑائی کے بعد واپس جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے مسلسل کئی دن کی بمباری کے بعد غزہ میں زمینی کارروائی شروع کی تھی، جس کے دوران حماس اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ یہ بمباری اب بھی جاری ہے۔ اب تک اسرائیلی بمباری میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8306 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر کے بعد سے تناؤ کے بیچ جھڑپوں میں 129 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 1960 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں میں 1405 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، 5431 زخمی ہوئے ہیں۔ درجنوں اسرائیلی اب بھی ہاسپٹلز میں شریک ہیں، ان میں کئی کی حالت نازک ہے۔ اس کے علاوہ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران 240 کے قریب اسرائیلیوں کو حماس نے پکڑ لیا تھا۔ حماس نے شرط رکھی ہے کہ ان اسرائیلیوں کو چھوڑنے کے لیے پہلے اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو رہا کیا جائے۔ اس سلسلے میں پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے، جس میں ایجپٹ اور قطر اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 124 میڈیکل سٹاف ممبرز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 25 ایمبولینس گاڑیوں کو کام کے لائق نہیں رکھا گیا۔ اس دوران یروشلم میں چاقو سے کیے گئے ایک حملے میں اسرائیل کا ایک سپاہی بری طرح زخمی ہو گیا۔ خبر ہے کہ اسرائیل پر راکٹ حملے جاری ہیں۔ غزہ پٹی کے قریب یہودی بستیوں کے قریب کئی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حماس کے درجنوں سپاہی غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے کئی علاقوں پر بمباری جاری رکھی۔ تل الحوا علاقے میں شدید بمباری کی گئی۔ اسرائیل کے حیفا میں زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حیفا میں اسرائیل کا ایک جہاز تباہ ہو گیا۔ اس بارے میں صورتحال صاف نہیں ہے، لیکن حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے اشدود شہر میں اور ایک یہودی بستی نرین پر حملہ کیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے فائٹرز نے اسرائیل کے ایک ڈرون پر میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے شہر نیٹسوس میں بھی راکٹ حملہ کیا گیا۔ تناؤ کے بیچ مغربی کنارے کے جنین میں جھڑپیں ہوئیں، ان جھڑپوں میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کا ایک سپاہی ٹینک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔
حماس کی ترجمان سلامہ معروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس نے غزہ میں پیش قدمی نہیں کی۔ صلاح الدین اسٹریٹس پر کچھ ٹینکس نے دراندازی کی اور شدید لڑائی کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان ٹینکس نے صلاح الدین اسٹریٹ پر 2 سویلین کاروں کو نقصان پہنچایا اور سڑک کو تباہ کر دیا۔ اب صلاح الدین اسٹریٹ پر اسرائیل کی کوئی فوجی گاڑی نہیں ہے اور سویلینز کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ یروشلم میں زخمی پولیس آفیسر کی حالت نازک بتائی گئی ہے، اسے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ غزہ میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ نہیں جانتے کہ کب کیا ہوگا، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ ساحلی پٹی میں بلیک آؤٹ ہے، اسرائیل کے ہوائی جہاز آسمان میں اڑ رہے ہیں اور بم گرا رہے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے سپاہی نہیں بھیجے گا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔ امریکہ نے مغربی ملکوں اور دوسرے مقامات پر یہودی مخالف جذبات میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ کملا ہیرس نے سی بی ایس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو لڑاکا سپاہی بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں غزہ کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای سیکیورٹی کونسل کا رکن ہے جس نے ایک قرارداد پیش کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں 10 غیر مستقل اور 5 مستقل ارکان ہوتے ہیں۔ اب تک سیکیورٹی کونسل میں کسی بھی قرارداد سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے یو این جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انڈیا نے اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ اتوار کو غزہ میں 33 امدادی ٹرکس داخل ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی ادارے اوچا نے بتایا کہ ان امدادی ٹرکس میں کھانا، پانی اور دوائیں ہیں۔ اس قافلے نے اتوار کو ایجپٹ کی رفح کراسنگ پار کی۔ 21 اکتوبر کے بعد سے یہ چوتھا قافلہ ہے جو غزہ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک 1160 ٹرکس مدد کے لیے غزہ پہنچ چکے ہیں، لیکن عالمی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ مدد کافی نہیں ہے اور روزانہ کم سے کم 100 ٹرکس کی ضرورت ہے۔ غزہ کی آبادی کوئی 23 لاکھ کی ہے۔ غزہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج نے سیریا سے راکٹ حملوں کا جواب دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ جولان پہاڑیوں کی طرف سے سیریا میں راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر بتایا کہ اس فائرنگ کے سورس پر حملہ کیا گیا ہے۔ سیرین میڈیا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جنگ کے دوران الیپو اور دمشق کے ایئرپورٹس پر حملہ کیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف سرفیس ٹو ایئر میزائل سے کارروائی کی ہے اور ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ ایک فوجی ایکسپرٹ ایلیجا میگنیر نے بتایا کہ یہ حملہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کے ذریعے حزب اللہ نے جنگ تیز کی ہے جو پہلے حملوں کو محدود رکھ رہی تھی۔ پچھلے 3 ہفتوں سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر قریبی علاقوں کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ اتوار کو حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ شمونا علاقے تک پہنچے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ سینکڑوں مریض غزہ کے ہاسپٹل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یو این ایجنسی نے بتایا کہ نارتھ غزہ میں سینکڑوں مریض ہاسپٹل میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں فیول نہیں ہے اور ہاسپٹل علاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل ہاسپٹل کو وارننگ دے رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسرائیل نے اسٹاف سے کہا ہے کہ وہ غزہ کے القدس ہاسپٹل کو خالی کر دیں، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ ان مریضوں کو شفٹ کرنا ناممکن ہے جو آئی سی یو میں ہیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ ہاسپٹل کے علاقے میں حملے جاری ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں عوام کا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ غزہ میں کئی لوگوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی گوداموں پر حملہ کر دیا اور آٹا اور دوسرا ضروری سامان لوٹ لیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک 23 سالہ جرمن اسرائیلی عورت مردہ پائی گئی ہے جو ان 200 سے زیادہ ہوسٹیجز میں شامل ہے جنہیں حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران پکڑ لیا تھا۔ اسرائیل نے اب تک ہوسٹیجز کی تعداد 239 بتائی ہے۔ معلوم ہو کہ سیکیورٹی کونسل میں یو اے ای کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں لڑائی میں انسانی وقفہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے سیز فائر کی اپیلوں کی مخالفت کی تھی اور ایسی قراردادوں کو ویٹو کیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہزاروں لوگ گندا پانی استعمال کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی ایک خبر آئی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ 52,000 حاملہ عورتوں اور 30,000 سے زیادہ دودھ پیتے بچوں کو بھی غزہ میں نمکین یا آلودہ پانی پینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں 47 مسجدوں کو اب تک تباہ کیا اور 7 چرچوں کو نقصان پہنچایا۔ غازہ کی حکومت نے یہ بات کہی اسی مدت کے دوران 203 اسکولوں اور 80 سرکاری ہاسپٹلز کو بھی تباہ کیا گیا۔ ایران کی کالا فوجی جنرل نے کہا ہے کہ حماس کا 7 اکتوبر کا حملہ اسرائیل کے کئی برسوں کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سویلینز کو نشانہ بنانا اسرائیل کی کوئی جیت نہیں ہے۔ ایرانی فوج کے چیف میجر جنرل محمد باقری نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ صہیونی اگر اسی طرح 1 سال تک بمباری کرتے رہیں تب بھی وہ ہاریں گے، کیونکہ بچوں، عورتوں، بے گھر لوگوں پر بمباری کرنا یا ہاسپٹلز اور ایمبولینس گاڑیوں کو نشانہ بنانا جیت کی علامت نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غازہ میں نسل کشی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر دی ہیں اور عالمی قانون کو توڑا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ UN جنرل اسمبلی میں غازہ جنگ کے بارے میں قرارداد ایک اہم کارنامہ ہے۔ 121 ملکوں نے اس قرارداد کی تائید کی تھی۔ ICC کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ غازہ میں امدادی قافلوں کو روکنا جنگی جرم ہے۔ ICC کے عہدیدار کریم خان نے کسی دیری کے بغیر سویلینز کو مدد پہنچانے پر زور دیا۔ سیریا میں ایجپٹ میں سینکڑوں امدادی ٹرکس ٹھہرے ہوئے ہیں جو غازہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی ملکوں نے غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے یہ امداد بھیجی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ نے سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور غازہ کی تازہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں وزیروں نے غازہ کو فوری انسانی مدد کی ضرورت سے اتفاق کیا اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے سلسلے کو روکنے پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں اور دنیا کو مل کر فلسطینی سویلینز کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے تہران اور ریاض کے درمیان مسلسل بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چائنا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سمندری نظام میں طاقت کے زور پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ راجناتھ سنگھ نے گوا میری ٹائم کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیر مفادات کی وجہ سے بعض ملک عالمی قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے مہذب سمندری تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کے ریمارکس کو چائنا کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ چائنا پیسیفک کے سمندر، ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن میں کافی سرگرم ہے۔ میدک کے رکن پارلیمنٹ کے پربھاکر ریڈی پر ایک شخص نے دوباک اسمبلی حلقے میں کیمپیننگ کے دوران چاقو سے حملہ کر دیا۔ پربھاکر ریڈی اس حلقے سے BRS کے امیدوار ہیں۔ وہ سورمپلی گاؤں میں مہم چلا رہے تھے جب راجو نامی ایک آدمی ان کے قریب آیا اور ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ نے BRS رکن پارلیمنٹ پر حملے کو ان پر حملہ قرار دیا۔ حملے کے بعد حملہ آور کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ آور بعض سیاسی لیڈرز کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے بانسواڑہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ پچھلے 10 سال سے ایسے واقعات سے پاک تھا اور پربھاکر ریڈی پر حملہ ان پر شخصی حملہ ہے۔ انہوں نے تشدد کی ایسی حرکتوں کی مذمت کی اور سیاسی منظر میں اس طرح کی حرکتوں کو اخلاقیات کے خلاف قرار دیا۔ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں NCP رکن اسمبلی پرکاش سولنکی کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ مراٹھا طبقے کے لیے ریزرویشن کے مسئلے پر احتجاج کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔ ریزرویشن کے حامی منوج جیرانگے پاٹل پر بھوک ہڑتال پر تبصرے کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا۔ پاٹل 25 اکتوبر سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے سولنکی کے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور پتھراؤ کیا۔ وہ اجیت پوار کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے سابق ڈیپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کی ضمانت کی درخواستیں رد کر دی ہیں۔ انہیں دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس SQM بھٹی کی بینچ نے 17 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکس لڑائی کے بعد غازہ کے علاقوں سے واپس، ہوائی حملے جاری، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 8300۔ غازہ سے راکٹ حملے، حزب اللہ نے سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، جنگ کا نیا مرحلہ۔
سیکیورٹی کونسل میں یو اے ای کی نئی قرارداد، جنگ میں انسانی وقفے کا مطالبہ۔ کملا ہیرس نے کہا اسرائیل کی مدد کے لیے سپاہی نہیں بھیجیں گے۔ غزہ میں 33 امدادی ٹرکس داخل۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا سینکڑوں مریض ہاسپٹل میں پھنسے ہوئے ہیں، فلسطینی گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ 7 اکتوبر کا حملہ کئی برسوں کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا تو جنگ کے نئے محاذ کھلیں گے، ایران نے دی وارننگ۔ سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی ٹیلی فون پر بات چیت، غزہ میں انسانی مدد اور حملے روکنے پر زور۔ منیش سسودیا جیل سے نہیں چھوٹیں گے، سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواست رد کر دی۔ میدک رکن پارلیمنٹ پر دوباک میں مہم کے دوران چاقو سے حملہ، کے سی آر نے کہا مجھ پر حملہ ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراسن کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔